أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 435 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 160 اور 161۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، فَبِظُلْمٍ، پھر بسبب ظلم کرنے کے، من الذین، ان لوگوں کے جو ہادو، یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان پر، طیبات، کچھ پاک چیزیں، احلت، جو حلال تھی، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور سبب ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کثیرن، بہتوں کو، وَأَخْذِهِمْ، اور بسبب ان کے لینے کے، الربا، سود، وقد، حالانکہ، تحقیق، نہو، وہ روکے گئے تھے، عنہ، اس سے، وَأَكْلِهِمْ، اور ان کے کھانے کے بسبب، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے ان 2 آیتوں کا، بس ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے بسبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بتائی۔ پہلی بات، یہودیوں کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ دوسری بات، اور اس وجہ سے بھی حرام کر دی گئی کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور تیسری بات، اور اس وجہ سے بھی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں کہ وہ منع کیے جانے کے باوجود سود کھاتے تھے، اور چوتھی بات، اور اس وجہ سے بھی حرام کر دی گئی پاکیزہ چیزیں ان پر کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے تھے، اور 5ویں چیز یہ بتائی کہ ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب یہودیوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو ناحق قتل کیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، نبیوں کو جھٹلایا، خود بھی ان نبیوں کی اتباع سے دور رہے اور لوگوں کو بھی نبیوں کی اتباع سے روکا، سود جیسے بدترین گناہ میں ملوث ہو گئے، اور لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقے سے کھانے لگے، اور ان یہودیوں کے بڑے لوگ، مذہبی رہنما اور قائدین، علماء اور مشائخین رشوت لینے لگے اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ان گناہوں کی سزا کے طور پر ان کے لیے جو چیزیں پہلے سے حلال تھیں اور پاکیزہ تھیں، اللہ نے ان حلال چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا۔ صاحب معالم التنزیل اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی کہ ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جبکہ وہ پہلے ان پر حلال تھیں۔ جب کبھی یہ یہودی کوئی بڑا گناہ کرتے تھے، ان چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ان پر حرام کر دی جاتی تھی جو ان کے لیے حلال تھی۔
اس آیت میں ان یہودیوں کے چند بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا اور یوں کہا گیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا طیبات، پاکیزہ چیزیں جو احلت لہم، ان کے لیے حلال تھی، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے بھی کہ ہم نے ان کے لیے حلال چیزیں حرام کر دی، اس لیے بھی کہ لوگوں کو بکثرت اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے بھی کہ ان یہودیوں کے لیے حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں کہ یہ سود کھاتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان یہودیوں پر سود منع تھا، یعنی سود سے ان کو پہلے ہی سے روک دیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے بھی ان یہودیوں کے لیے حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ساری چیزوں کے بعد کہ ہم نے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ آیت مومن و مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کی ہیں ان حرام چیزوں سے وہ گریز کریں، پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کی کثرت اس دنیا کے اندر پھیلائی۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت، کھیتی باڑی، فلاں اور فلاں بہت سے ایسے حلال طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے جن کو اختیار کر کے آدمی دولت کما سکتا ہے، مال کما سکتا ہے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی خواہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے، لوگوں کا مال ہتھیا لیتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کے حقوق مار کر حرام طریقے سے مال کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حرام غذاؤں سے بچنے کی اور حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ